الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ گفتگو آخری میں یہ ہوئی کہ اگر علم اجمالی میں اصل تنزیلی جاری ہو، اصل تنزیلی علم اجمالی میں ہرگز جاری نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر اصل غیر تنزیلی ہے تو وہ جاری ہوگا۔ صرف اتنا خیال کرنا ہے کہ مخالفت قطعیہ عملیہ لازم نہ آ جائے۔ اب استصحاب تنزیلی اصل ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور باقی اصول غیر تنزیلی ہے، اس کی دلیل کیا ہے۔ مطلب اول یہ کہ آیا استصحاب اصل تنزیلی ہے تو کس دلیل کی وجہ سے؟ تو اب دلیل استصحاب کو بھی ملاحظہ کریں، دلیل اصل طہارت کو بھی مد نظر رکھیں۔ اصالت الطہارت میں کہا گیا کل شیء طاہر، یعنی ہر وہ چیز جس کے طہارت و نجاست میں شک ہو جائے اس کو آپ ظاہری لحاظ سے پاک سمجھے، یہ اس کا معنی ہو گیا۔ فَهُوَ طَاهِرٌ یعنی ظاہری لحاظ سے شک کے باوجود اس کو پاک سمجھیں، یعنی عملاً بناء بر طہارت رکھے، عملاً۔ لباس مشکوک الطہارت میں آپ نماز پڑھیں، لباس مشکوک الطہارت میں رطوبت کے ساتھ ہاتھ لگا سکتے ہیں، یعنی بناء عملی و ترتیب آثار طہارت دلیل اصالت الطہارت میں ہے۔ اما دلیل استصحاب بإن کے دلیل استصحاب دلیل طہارت کے ساتھ از نظر بیان بہت فرق نہیں رکھتی، لیکن ہم دلیل استصحاب کے مفاد کو دیکھیں گے کہ لسان دلیل اس میں لسان طہارت سے مختلف ہے۔ ضرور دلیلوں میں دلیل طہارت ہو چاہے دلیل استصحاب ہو، ان کی زبان میں اختلاف موجود ہے۔ استصحاب میں مسئلہ اصل کو بصورت تنزیل بیان کریں، دلیل استصحاب لا تنقض الیقین بالشک ہے،
یہ لا تنقض اس کا معنی کیا ہے؟ آیا اس کا معنی یہ ہے، دقت فرمائے گا، معنی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو حالت شک میں بھی یقین سمجھیں، یعنی آپ کے نفس میں یقین کو فرض کریں اگرچہ کہ شک ہے۔ اول ظہر آپ شک کرتے ہیں بقاء نجاست میں، تو آپ اپنے آپ میں یقین کریں پاک ہونے کا، بِان کہ یہاں پر پاک ہونے کا یقین اس صورت میں کہ جب آپ کو شک ہے کہ لباس پاک ہے یا نجس، اس وقت یقین بطہارت رکھے۔ یہ نقض عمل سے مربوط نہیں ہے، یہ نقض اور یہ یقین پر بنا رکھنا یہ در حقیقت نفس انسانی سے تعلق رکھتا ہے، عمل سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یعنی جس حالت میں آپ شک کے در لباس رکھتے ہیں، اسی حالت میں آپ یقین بطہارت رکھے۔ سابقہ طہارت تھا تو اب بھی طہارت کو باقی رکھے۔ یہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یقین شک کے ساتھ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے خالی نفس کے اندر یہ چیزیں چلتی رہیں کہ نفس کے اندر شک بھی ہو، نفس کے اندر یقین بھی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں، کہ لباس کو شک بھی رکھے اور لباس کو پاک یقینی طور پر سمجھے، یہ دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا یقین ہوگا کہ لباس پاک ہوگا، یا شک ہوگا کہ لباس نجس ہے، دو میں سے ایک چیز ہوگی نا۔ دو چیزیں تو وجدان میں اور عقل میں اور ذہن میں جمع نہیں ہو سکتی ہے، نہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی آنے واحد میں۔ اس لیے یہ بات تو باطل ہے کہ شک کے وقت یقین انسان اپنے نفس کے اندر رکھے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ کہ مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو لباس کا ظہور کے وقت شک ہے کہ نجس ہے پاک ہے، تو اس لباس کو آپ بناء عملی یہ رکھیں کہ طہارت کی طرح سمجھیں۔ آپ جو ہے طہارت کا یقین رکھیں، یعنی عملی بنا اور آثار طہارت مترتب کرے۔ یہ عمل کے اندر موافقت آتا ہے، لیکن نفس کے اندر تو موافقت نہیں ہے، کیونکہ نفس شک بھی کرے اور نفس جو ہے وہ یقین بھی کرے، دونوں چیزیں تو جمع نہیں ہو سکتی ایک ساتھ۔ بس اس لیے یہاں پر مراد کیا ہے کہ آثار متیقن کو آپ عملی طور پر جاری کریں اور اس لباس مشکوک النجاست کو حالت سابق طہارت کی سے پاک سمجھیں، یعنی پاک کے آثار اس پر مترتب کر کے آپ اسی مشکوک لباس میں پاک کا حکم نافذ کر کے نماز پڑھیں۔ بس معنی یہ ہو کہ آپ متیقن الطہارت ہیں جو شریعت میں، یعنی شریعت کے ماحول میں اپنے آپ کو پاک، واقع میں تو ہم شک کر رہے ہیں، جب وہ شریعت میں اپنے آپ کو پاک سمجھ کر کے وہاں پر آپ عملی طور پر پاک کے آثار ظاہر کریں گے۔
یعنی متیقن طہارت فی عالم تعبد ہے. اور چونکہ لا تنقض الیقین بالشک روایت ہے، اور روایت کو عرف کے لحاظ سے معنی کیا جاتا ہے، روایت کو بازار کے اعتبار سے معنی کیا جاتا ہے. بس اس لیے لا تنقض الیقین بالشک، اس میں استفادہ یہ ہوگا کہ شک جس سے پہلے یقین تھا یا یقین کی منزل میں تھا کہ وہ لباس پاک ہے، آپ اس شک والے احتمال کو یقین کے مرحلے میں رکھیں کہ وہ اب بھی پاک ہے جس طرح پہلے پاک تھا، اور احتمال مخالفت کو الغاء کریں، کل عدم فرض کریں کہ وہ ہے ہی نہیں، اس کو پاک کی منزلت میں رکھیں. تو پاک کی منزلت میں رکھیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ شک کیفیت نفسانی ہے، لیکن عملی میدان میں آپ اس کو پاک سمجھ کر اس کو پاک سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. بس اس لیے یہاں پر لا تنقض الیقین سے مراد یہ ہے کہ یقین سابق، اس کو سابق کے لحاظ سے، اور شک کے لائق کے زمانے کے اعتبار سے فرق ہے. اور پھر کہا کہ یقین پر باقی رکھو، یعنی عملی طور پر یقین پر باقی رکھو شک کے زمانے میں. اس لیے کہ عملی طور پر انسان مکلف، اس کے اختیار میں دونوں چیزیں ہونا چاہیے، دونوں طرفین ہونا چاہیے، چاہے وہ نقض یقین کرے چاہے نقض یقین نہ کرے، یہ انسان کے اختیار میں ہونا چاہیے. یقین کو شک کے ذریعے سے توڑے، یقین کے ذریعے سے شک کو نہ توڑے، یہ دونوں انسان کے اختیار میں، اور وہ عملی میدان میں اختیار میں. اما شک میں یقین کرے تو یقین اگر آنا ہوگا تو خود بخود آئے گا، اس میں خود انسان کے اختیار میں نہیں ہے. یقین کوئی انسان کے اندر لانے والی چیز نہیں ہے، نفس سے انسانی خود بخود اس کے وسائل دیکھتا ہے تو خود بخود یقین کر لیتا ہے، چاہے منع بھی کرتے رہے پھر بھی وہ یقین کر لے گا. اس لیے کہ نفس میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہے، خود بخود انسان کبھی شک کرتا ہے، کبھی یقین کر لیتا ہے، کبھی ظن کرتا ہے. یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، حالات جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے خود بخود انسان میں یقین و شک و ظن پیدا ہوا کرتے ہیں. عملی میدان میں انسان کو اختیار ہے کہ نقض یقین بے شک نہ کرے، یہ نقض یقین بے شک کرے. تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہے اس پر شارع کا حکم چلتا ہے. شارع کا حکم ان چیزوں پر چلتا ہے کہ جس میں شارع کا اختیار مکلف انسان کے ساتھ سازگار ہوا کرتا ہے. مکلف انسان کے جو اختیار رکھتا ہو اس مورد میں شارع کہہ سکتا ہے کہ آپ یقین کو نہ توڑیں، یعنی عملی میدان میں نہ توڑیں. یہ جو ہے ذہن میں نہ توڑیں یہ مراد نہیں ہے. شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑیں تو یقین سابق کو شک کے ذریعے سے نہ توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ یقین جو ہے وہ ایک وجدانی چیز ہے اور شک بھی وجدانی چیز ہے. اس میں خود بخود انسان جو ملاحظہ کرتا ہے تو یہ شک و یقین کا بدلنا خود بخود ہوا کرتا ہے، جیسے بھی حالات باہر کے ہوں اس کے اعتبار سے بدلتا ہے، وجدانی چیزیں. عملی میدان میں انسان کو اختیار ہوتا ہے کہ نقض کرے یا نہ کرے. تو کہا گیا کہ عملی میدان میں انسان کو چاہیے کہ شک کے ذریعے سے یقین کو نہ توڑے.
بس اس کا مطلب یہاں پر بھی روایت کا معنی یہی نکلا کہ عملی میدان میں یقین کو شک سے نہ توڑو. یہ دوسری بات ہو گئی. پہلی بات تو یہی ہے کہ فہم اور روایات سے عمل کو نہ توڑنے کو سمجھ رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ چیز جو توڑنے اور نہ توڑنے کے قابل ہے، جو انسان کے مکلف کے اختیار میں ہے، وہ اختیاری چیز پر شارع حکم کر سکتا ہے. جو چیز انسان کے اختیار سے باہر ہے اس پر تو شارع حکم نہیں کر سکتا ہے. بس عمل انسان کے اختیار میں، نفس کے اندر یقین و شک آنا انسان کے اختیار میں نہیں، وہ خود بخود اپنے وسائل کے تحت آیا کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا تنقض دلیل استصحاب میں اس کے علاوہ استصحاب کی جتنی دلیلیں سب کے سب باطل ہے سوائے لا تنقض الیقین بالشک کے. یعنی استصحاب کی باقی روایات بھی باطل ہیں اور باقی ادلہ بھی باطل ہے، یعنی بنا، عقلا، امارہ، اجماع، یہ سب باطل ہے. فرض کرنے کے باطل ہے استصحاب لا تنقض الیقین بالشک ہے. آیا خود یقین بے شک اس کا معنی کس طرح حساب کریں گے؟ اس کا مطلب یہ کہ عالم نفس میں شک وجود رکھتا ہے، وَإِلَّا اگر شک ہی وجود نہ رکھتا ہو تو عالم تعبد میں شک نہیں ہوا کرتا ہے. شک انسان کے نفس میں ہوگا تو اس کے اوپر کوئی حکم لایا جائے گا. بس عالم تعبد میں حالت سابقہ کے وجود کے لحاظ سے آپ متیقن ہیں کہ یہ نجس تھا، اور لا تنقض الیقین بالشک بین کے ظاہری معنی یہ ہے کہ جو یقین موجود تھا اور شک بھی موجود ہوا ہے، دو چیز موجود ہے، یہ حالت نفسانی ہے. لیکن ایک چیز جو مربوط پر عمل مکلف ہے وہ یہ ہے کہ انسان آثار یقین کو حالت سابقہ مترتب کرے، اور وہ عملی طور پر مترتب کرنا بیان کیا گیا جو انسان کے اختیار میں ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر انسان ترتیب اثر دے سکتا ہے، باقی چیزوں کے اندر ترتیب اثر نہیں دے سکتا ہے. یعنی خود یقین اور خود شک کے اندر جو نفس کے اندر موجود ہے اس کے اوپر آثار مترتب نہیں کر سکتا، بلکہ جو ہے انسان آثار مترتب کرتا عمل خارجی میں. بس اس لیے یہاں پر خلاصہ یہ نکلا کہ اصول تنزیلیہ وہ ہرگز علم اجمالی کے دو طرف میں جاری نہیں ہوتا ہے، اور اصول غیر تنزیلیہ میں مخالفت قطعیہ نہ ہو تو پھر اصول غیر تنزیلیہ علم اجمالی میں جاری ہوتا ہے. اور اصول تنزیلیہ وہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا استصحاب کی دلیل میں کہ وہاں پر آپ یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑو، یعنی عملی آثار نغز انجام نہ دو، نہ کہ جو نفس کے اندر یقین و شک ہو اور پھر شک کے ذریعے سے یقین کو توڑا جائے. نہیں، نفس میں نہیں ہے بلکہ عملی میدان کے اندر. عملی میدان میں آپ یقین کو شک کے ذریعے سے نہ توڑیں، اور یہ شک کے ذریعے سے نہ توڑنا لا تنقض الیقین بالشک میں یہ تعبدی ہے
اور آپ کو تعبداً اس پر عمل کرنا ہے۔ روایات ہمیشہ فہم عرفی کے مطابق تعبد کو واجب قرار دیا کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ